ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان کا بیان مکمل ہو چکا ہے، آج کفر کا بیان شروع ہوگا۔ اس بیان کے اندر ہم کفر کی تعریف، کافر کی تعریف اور کافر کی قسمیں سماعت کریں گے۔ المختصر عرض کر دوں، کافر کی یہاں پر دو قسمیں ذکر کی جائے گی، ایک کافر اصلی، دوسرے کافر مرتد۔ پھر کافر اصلی کی دو قسمیں کی جائے گی، کافر مجاہر، کافر منافق۔ پھر کافر مجاہر کی چار قسم کی جائے گی، کافر مجاہر، کافر دہریہ، مشرک، مجوسی، اہل کتاب، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں مرتد کا حکم آئے گا، کافر مرتد کی تعریف آئے گی، اور پھر کافر مرتد کی بھی دو قسم کی جائے گی، مرتد مجاہر اور مرتد منافق۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی تعریف آئے گی اور اس کا حکم آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر طور پہ ذکر کی جائے گی۔ اب آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروریات دین کی ضروریات دین جو کہ ایمان کے بیان میں ذکر ہوئے، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا یا ان میں ادنا شک کرنا یا باطل تعویلات کرنا کفر ہے۔ جو آپ نے ضروریات دین، چاہے عقیدے سے متعلق ہو چاہے اعمال سے متعلق ہو، جو آپ نے سماعت کیے ہیں پیچھے یا پچھلے درس میں آپ نے پڑھے ہیں، ان تمام ضروریات دین میں سے اگر کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا یا کسی ایک بات میں بھی شک کرے گا یا کسی ایک بات کا بھی غلط مطلب بتائے گا، باطل تعویلات کرے گا، غلط مطلب بتائے گا، تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافر کی تعریف کیا ہو گئی؟ ضروریات دین جو پیچھے ذکر کیے گئے یا اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی ضروریات دین ہیں، ان تمام باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا یا کسی ایک بات میں شک کرنا یا کسی ایک کی بھی غلط تعویل کرنا، غلط مطلب بیان کرنا، یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت سید سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے متعلق بیان فرمایا کہ مسلمانوں مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں، مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ضروریات دین، ان کا منکر یعنی انکار کرنے والا، بلکہ ان میں ادنا شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے، ایسا کہ جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے اور اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کافر کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین میں کسی ایک بات کا انکار کرنا یا کسی ایک بات میں شک کرنا، یہ کفر ہے اور انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو سمجھائش کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے نا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کب سے کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اسلام کے گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص ہے اور اسی ماحول میں پلا، اسی ماحول میں بڑا ہوا، آگے جا کے اس نے کسی ایک بات کا انکار کیا، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ شروع سے ہی اسلام کا انکار کرتا ہے اور شروع سے ہی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو ابتداءً شروع سے ایسے ماحول میں پیدا ہوں گے جو ضروریات دین کا انکار کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو شروع سے ایسے نہیں ہوں گے بلکہ
اپنے آپ مسلمان بھی کہلائیں گے، نماز روزہ کلمہ سب کریں گے، لیکن آگے جا کے ایک نہ ایک ایسی بات ضروریات دین کا انکار کریں گے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ تو اب وہ لوگ جو شروع سے ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر اسلامی ماحول کلچر نہیں تھا، بلکہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، تو اب ایسے اگر گھرانے میں پیدا ہوئے اور پھر وہ اسی روش پہ قائم رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کافر اصلی۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر اصلی۔ اور اگر وہ پیدا تو اسلام کے گھرانے میں ہوا تھا، مسلمانوں کے گھرانے میں ہوا تھا، یا وہ ماننے والا اسلام کا تھا، یا بعد میں اسلام لے کر آیا تھا پھر اسلام سے پھر گیا، اسلام لانے کے بعد یا مسلمان تھا پھر گیا، یا اسلام لا کر پھر گیا، تو اس کو کہتے ہیں کافر مرتد۔ ٹھیک ہے نا؟ جو شروع سے ہی اسلام کا انکار کرنے والا ہو اس کو کہیں گے کافر اصلی، اور جو اسلام کا نام لینے کے بعد اسلام سے پھرے، مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھرے، اس کو کہیں گے کافر مرتد۔ تو گویا کہ کافر کی دو کیٹیگریز ہوئی، دو قسمیں ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اقسام یہ قسم کی جمع ہے۔ کافر کی دو قسمیں ہیں، کافر اصلی، کافر مرتد۔ کافر اصلی وہ کہلاتا ہے جو شروع سے ہی کافر ہو، اور کافر مرتد وہ کہلاتا ہے جو شروع سے کافر نہ ہو، بعد میں اسلام کے بعد اسلام سے پھرے، اس کو کافر مرتد کہتے ہیں۔ اب آئیے کافر اصلی کی تعریف سنیں۔ کافر اصلی کسے کہتے ہیں؟ کافر اصلی وہ شخص ہے جو شروع سے ہی مسلمان نہ ہو اور کلمہ اسلام کا انکار کرے، کلمہ اسلام کا انکار کرے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ البتہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، کنجوسی جو بناتے ہیں بنا دیتے ہیں، لیکن وہ پیدا اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ آدم کی اولاد ہے، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بناتے ہیں۔ تو اب ماں باپ جو اس کو ابتداءً جو بناتے ہیں، ابتداءً اس کو اگر کچھ بھی بنا دیا تو ابتداءً اگر اس کو کافر بنایا تو اس کو کافر اصلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کافر اصلی وہ شخص ہوا جو شروع سے ہی مسلمان نہ ہو اور کلمہ اسلام کا انکار کرنے والا ہو۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کا جو انکار کرنے والا شروع سے ہو رہا ہے، یہ کیا علل اعلان کھلے عام اسلام کا انکار کرتا ہے یا چھپ کر انکار کرتا ہے؟ یعنی شروع سے انکار کرتا ہے، یہ بات ثابت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کافر اصلی کے اندر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ وہ شروع سے ہی اسلام کا انکار کرے گا، اور کافر مرتد کے اندر کیا رہے گا؟ وہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کا انکار کرے گا۔ تو کافر اصلی جو شروع سے ہی انکار کرے گا وہ کھلم کھلا انکار کرے گا یا پھر چھپ کر انکار کرے گا۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو کھلم کھلا انکار کرتا ہے، ایک وہ ہے جو چھپ کر انکار کرتا ہے۔ تو جو کھلم کھلا علی الاعلان انکار کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کافر اصلی مجاہر۔ کیا کہتے ہیں؟ کافر اصلی مجاہر، جو کھلم کھلا علی الاعلان کلمہ کا انکار کرے، اور جو علی الاعلان کھلم کھلا ظاہری طور پر انکار نہ کرے بلکہ چھپ کر انکار کرے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کافر اصلی منافق، جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں انکار کرتا ہے۔ ظاہری طور پر کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، دل میں انکار کرتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو انکار ہے نا، یہ دل کا انکار، یہ شروع سے ہی، یہ دھیان رکھیے گا، یہ دل کا انکار بعد کا نہیں ہے، دل کا انکار شروع سے ہے۔ تو انکار والا لفظ جو ہے یہ ابتداءً ہے، ہاں، اس لیے تو کافر اصلی اسی لیے یہ کہلائے گا کہ یہ شروع سے ہی انکار کرتا ہے، دل سے ہی نہیں مانتا ہے۔ تو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ اب دیکھیے، آخرت میں سب سے سخت عذاب کافر منافق کو ہوگا، کافر منافق کو سب سے سخت عذاب ہوگا۔ بہرکیف، تو اب ہمارے سامنے دو قسم کے لوگ آئے نا، ایک وہ جو علی الاعلان انکار کرتا ہے اور ایک وہ جو چھپ کر انکار کرتا ہے۔ تو جو علی الاعلان انکار کر رہا ہے کافر اصلی مجاہر، تو علی الاعلان انکار کرنے والے چار مذہب ہمارے سامنے آئے۔
ایک مذہب وہ آیا جو خدائے تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو جو ایسا مذہب ہے اس کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک کہتا ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں، مورتیاں بنائی ہیں، یہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے معبود ہیں، تو ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو اپنا مالک مانتے ہیں، ان کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اہل کتاب جو یہود و نصارہ قرآن اور حدیث اور مصطفیٰ کریم کی توہین کرے، اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے یا رسول پاک صاحب اللہ کو نہ مانے، وہ یہودی اور نصرانی، وہ بھی کیا ہے؟ کافر اصلی مجاہر ہے اور اہل کتاب ہے۔ تو یہ چار گروہ ایسے ہیں جو شروع سے ہی اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، کافر مجاہر کی چار قسمیں ہیں۔ دہریہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، جو انکار کرے اللہ ہے ہی نہیں۔ مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود یا واجب الوجود جانے، واجب الوجود یعنی وہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا مانے۔ جیسے ہندو بت پرست بتوں کو معبود مانتے ہیں، اور مجوسی آگ کو پوجنے والے یہ آگ کو پوجتے ہیں۔ اہل کتاب یہود یعنی یہودی و نصارہ نصرانی، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اب یہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روش پہ قائم، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روش پہ قائم، ساتھ ہی ساتھ دیگر انبیاء کرام کا بھی انکار کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی علی الاعلان اسلام سے پھرنے والے ہو گئے۔ تو گویا کہ اب یہاں پر کافر اصلی کی ہم نے دو قسمیں کی، کافر اصلی مجاہر، کافر اصلی منافق۔ کافر اصلی مجاہر کی چار قسمیں ہو گئی، کافر اصلی دہریہ، کافر اصلی مجاہر دہریہ، کافر اصلی مجاہر مشرک، کافر اصلی مجاہر مجوسی، کافر اصلی مجاہر اہل کتاب۔ تو اب یہ کافر اصلی کی قسمیں ہو گئی۔ تو اب جو شخص ابتداءً شروع سے ہی علی الاعلان یا پھر چھپ کر اسلام کا انکار کرے اور وہ شروع سے ہی اسلام مخالف ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم سنیے۔ حکم شرع اس کے بارے میں یہ ہے، دہریہ مشرک اور مجوسی کا ذبیحہ حرام اور مردار ہیں، ان کے ہاتھ کا کٹا ہوا کھانا، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے، اور جو ذبح کیا جائے گا ان کے ہاتھ کا وہ مردار کہلائے گا۔ اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ اس باطل مذہب کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں نہ آ جائے، اس وقت تک ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بہت سارے مسلمان لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ غیروں کی عورتوں کو ایسے ہی اپنے گھروں میں رکھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم جائز طور پہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک اپنے باطل مذہب کو مکمل طور سے نہ چھوڑ دیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنے دین پر ہے، ہم اپنے دین پر ہے، نہیں، جب تک اپنے باطل مذہب کو مکمل طور سے نہ چھوڑیں اور آپ کے دین کو مکمل طور پہ نہ اپنائیں، اس وقت تک ان سے نکاح جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور اس وقت دنیا میں تقریباً اہل کتاب نہیں رہ گئے، اب دنیا کے اندر یہودی اور نصرانی جو ہے اہل کتاب اب وہ نہیں ہے۔ یعنی اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی، اگر اس کا امتی، اس نبی کے امتی اس نبی کو مانے اور سارے نبیوں کو مانے، جب تو وہ صحیح ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، یعنی آج کے دور کے یہودی اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کے اندر بھی تحریف کر چکے ہیں، پھر بعد میں نبی پاک کو بھی نہیں مانتے، قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے۔ تو لہٰذا آج کے دور کے یہ اہل کتاب بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کی عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اور ان کے ہاتھ کا بھی ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ تو اب جو کافر اصلی ہے، کافر اصلی کا حکم یہ ہوا کہ کافر اصلی سے نکاح جائز نہیں ہے، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ البتہ دنیاوی طور پہ جو لین دین ہے، کاروبار ہے اور جو معاملات ہیں، وہ دنیاوی حد تک جائز ہے، اس کی اجازت دی ہے فقہا نے کہ آپ اپنے لین دین اور اپنا کاروبار کی حد تک ان سے تعلقات قائم رکھ سکتے ہو، دلی تعلقات نہیں، صرف اور صرف اپنے کاروبار کی حد تک آپ ان کی ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو بھی آپ کو کام کرنا ہے کر سکتے ہو۔
تو یہاں پر کافر اصلی کا بیان مکمل ہوا۔ اب آئیے بات آتی ہے کافر مرتد کی، یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اسلام کا نام لیتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا تھا، اس کے بعد وہ دین سے پھرا، اس کے بعد وہ اسلام سے ہٹا۔ تو اب دین سے پھرنا، اسلام سے ہٹنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ علل اعلان اسلام سے ہٹا، یعنی اس مذہب کو چھوڑ کر اس نے دوسرا مذہب اپنا لیا اور مکمل طور سے اپنے آپ کو مسلمان ہٹا کر دھرم پریورتن کر کے دوسرا مذہب اپنا لیا اور مکمل طور سے اس مذہب کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ضروریات دین کا انکار بھی کیا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، پھر بھی نماز پڑھتا ہے، پھر بھی روزہ رکھتا ہے، پھر بھی نماز پڑھتا ہے، پھر بھی زکوٰۃ دیتا ہے، پھر بھی حج کرتا ہے اور ضروریات دین کا انکار بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کا حلیہ بھی رکھتا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ تو اب آئیے کافر مرتد کی پہلے تعریف سن لے، کافر مرتد کسے کہتے ہیں، پھر اس کی کیٹیگریز، اس کی تعریف، اس کی قسمیں کیا ہے وہ بھی آپ سنیے گا۔ تو کافر مرتد کی تعریف، کافر مرتد وہ شخص ہیں جو کلمہ گو یعنی مسلمان ہونے کے بعد کفر کرے، کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، اس کے بعد وہ کفر کر لے، کسی ایک بھی ضروریات دین کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، اس کو کافر مرتد کہتے ہیں۔ کافر مرتد کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ مرتد مجاہر، مرتد مجاہر اور مرتد منافق۔ مرتد مجاہر اور مرتد منافق۔ مرتد مجاہر کسے کہتے ہیں؟ مرتد مجاہر وہ شخص ہے، وہ مسلمان جو اعلانیہ اسلام سے پھر جائیں اور کلمہ کا انکار کر دیں، کلمہ کا منکر ہو جائے اور مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لے، اس کے رسم و رواج اپنا لے، اس کو مرتد مجاہر کہیں گے۔ مسلمان تھا، اسلام چھوڑا، کلمہ چھوڑا، قرآن چھوڑا، دوسرا مذہب اپنا لیا، اب دوسرے مذہب کے رسم و رواج کرتا ہے تو اس کو مرتد مجاہر کہتے ہیں۔ دوسرا مرتد منافق۔ مرتد منافق کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو بظاہر یعنی دکھنے میں ظاہری طور پر مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے، تو جب ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو اب چاہے وہ کیسا بھی دکھے، ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک بات کا بھی اگر اس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنا یا ضروریات دین کا انکار کرنا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر دیا۔ اب ضروریات دین کا انکار کر کے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر دیا اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج رکھے، زکوٰۃ روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، لیکن جس بات کا وہ انکار کرتا ہے ضروریات دین میں سے اس بات پہ وہ قائم بھی ہے، تو اب اس تمام باتوں پر بھی وہ قائم ہے، وہ یعنی انکار بھی کرتا ہے، تو اس سے شخص کو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مرتد منافق۔ جیسے کون ہے آج کے دور کے اندر؟ مثلا آج کے دور میں وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، نیچری، چکڑالوی وغیرہ، ان کے علاوہ بہت سارے فرقے ہیں۔ اب آئیے مرتد کا حکم سنیے۔ کافر اصلی کا آپ نے حکم سنا، اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، لیکن مرتد کا حکم سنیے۔ مرتد جو اسلام لا کر اسلام سے ہٹا ہو اس کا حکم سنیے۔ مرتد سب سے بدتر کافر ہے، سب سے بدتر کافر، اس کا نکاح کسی مسلمان یا غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، اگر کرے گا تو وہ صرف زنا ہوگا، بدکاری ہوگی۔ لہٰذا جو کوئی وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، نیچری، چکڑالوی سے نکاح کرتا ہے یا کراتا ہے وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا بلکہ محض زنا اور بدکاری ہوتی ہے۔ جو ان میں سے کسی سے نکاح کرتا ہے یا کراتا ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، محض بدکاری ہوگی، چونکہ یہ سب کے سب ضروریات دین کے انکار کرنے اور اپنے عقائد کفریہ قطعیہ کی بنا پر، یعنی جو ان کے عقائد کفریہ ہے اور قطعیہ صاف ستھرے جس میں شک و شبہ نہیں ہے، کافر اور مرتد ہیں، ان سے دور و نفور رہیں، کسی طرح کا ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔
احادیث میں ایسے کے ساتھ تعلق قائم کرنے والوں پر سخت وعید آئی ہے۔ اب آئیے قرآن پاک سے سنیں کہ گمراہ بد مذہب کی صحبت میں بیٹھنے، یہ تو ابھی مرتد کا حکم ہو گیا، اب گمراہ بد مذہب کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کی روشنی میں اس کا حکم سماعت کر لیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ایسی گمراہ جماعتوں سے سختی کے ساتھ اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ اب ظالم کون ہے؟ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ظالموں سے مراد کفار، گمراہ اور مرتدین ہیں۔ کفار ہیں، گمراہ ہیں، مرتدین ہیں، یعنی ان کی طرف نہ جھکو۔ اور ان کی طرف جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی طرف جھکنے کا مطلب ہے کہ ان سے محبت کرنا، دوستی رکھنا، میل ملاپ رکھنا۔ تو گویا کہ جو کافر ہو جائے، گمراہ ہو جائے، بد دین ہو جائے، مرتد ہو جائے، ان کی طرف لگاؤ رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ یعنی اگر تو بد مذہب، مرتدین، گمراہ کی صحبتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور پھر تجھے پتہ چل جائے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو جب کبھی بھی تجھے اللہ کا حکم پتہ چل جائے اور تجھے شیطان بھلا دے، تو بیٹھتا تھا، پھر جب خدا کا حکم تجھے پتہ چل جائے اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دو۔ تو اب آپ نے سن لیا کہ قرآن کا حکم یہ ہے، تو آج کے بعد سے جو لوگ بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا حکم ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ منقطع کر دیں، اور نہیں کریں گے تو سنیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا، یاد رکھیے گا۔ ٹھیک، یہ قرآن مقدس کا حکم تھا۔ حدیث پاک میں مختلف احادیث میں الگ الگ مقامات پر اللہ رب العزت کے محبوب نے کیا فرمایا وہ بھی آپ سنیں۔ گمراہ بد مذہب کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم احادیث کی روشنی میں کیا ہے وہ سنیں۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد یعنی الگ الگ مقامات پر ایسی گمراہ جماعتوں سے دور رہنے کا حکم دیا، جیسا کہ مختلف احادیث میں وارد ہوا۔ کیا وارد ہوا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ فَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِن لَقَيْتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ۔ خبردار کن سے؟ بد مذہب سے، گمراہ سے، مرتد سے، بد دین سے دور رہو۔ کیوں؟ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، خود تو گمراہ ہے، تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی اصلاح کر لیں گے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریے۔ ان کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ان کی اصلاح کرنے کے لیے آپ اپنے علماء کے پاس لے کے جائیے، اپنے آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش مت کریے۔ ان سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ۔ یہ ہم نہیں کہتے تھے، حدیث پاک کی تھی مصطفیٰ کریم کی۔ فَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، یہ کافر اصلی کے بارے میں حق نہیں ہے، حکم نہیں ہے، یہ مرتد کے بارے میں، بد مذہب کے بارے میں، بد عقیدہ کے بارے میں حکم ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، اور اگر مر جائیں تو نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ نماز جنازہ کافر اصلی کی نہیں پڑھی جاتی ہے، مسلمان کی پڑھی جاتی ہے جو مسلمان کہلاتا اپنے آپ کو، اور جو مسلمان کہلاتا ہے اب اگر وہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے، بد دین ہے، بد عقیدہ ہے، تو فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کہ ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ راستے میں ملے تو سلام نہ کرو، کافر کو سلام نہ کہا جاتا ہے، مسلمان کا دعویٰ کرنے والے کو سلام کیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ ایسی جماعت والا ہے تو اس کو سلام نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ ان سے نکاح کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی، ابن ماجہ کے اندر بھی، طفیلی کے اندر بھی ہے، بہت سارے مقامات پر یہ احادیث موجود ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو جو درس دیتے ہیں، درس اپنے گھر سے نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سناتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو جب درس مل گیا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام مل گیا، تو ہمارا اور آپ کا فریضہ یہی ہے، آپ کتاب پڑھ کر امتحان میں اول دوم سوم پوزیشن حاصل کریں نہ کریں، لیکن
بنیادی طور پر آپ کو یہ ضرور کر لینا چاہیے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ نے سنا کافر اصلی کسے کہتے ہیں، کافر اصلی کی کتنی قسمیں ہیں، مرتد کسے کہتے ہیں، مرتد کی کتنی قسمیں ہیں، کافر اصلی کا حکم کیا ہے، کافر مرتد کا حکم کیا ہے، آپ نے سنا۔ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو دھیان سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور احادیث پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔